یوم عرفہ کے سب سے خاص دن آ چکے ہیں۔ 3 دن، اگر ان 3 دنوں میں 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ موقع ہے، یہ نصیب والوں کو رب کعبہ کی قسم اگر اس ویڈیو پر کلک کر کے آ گئے ہو، نصیب والے ہو گئے جو اس عمل کو پڑھو گے۔ اس عمل کے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی محلے میں، یہ 3 دن 72 گھنٹے غربت اور غریبی کے دشمن ہے، یعنی کہ اس عمل کے پڑھنے والے فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال رب کعبہ کی قسم یوم عرفہ کے ان 3 خاص ان لاڈلے دنوں میں پچھلے سال میں نے 80,000 بندوں کو یہ عمل بتایا تھا، اور اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی پڑھا فوری طور پر مالا مال ہو گئے۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ یہ واقعی میں کہیں گے کہ یہ سچا عمل ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ اب عمل سمجھیں، دیکھیں، سکون سے، اطمینان سے، چاہے 8 میں پڑھیں، چاہے 9 میں پڑھیں، چاہے 10 میں پڑھیں، 3 دن ہیں۔ ان تینوں دنوں میں کسی دن بھی پڑھ لیں، یا چاہیں تو تینوں دن بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں، آج ذی الحجہ کی لاڈلی تاریخ ہے 8، بدھ کا دن ہے، کل جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ ہے۔ ان تینوں دنوں میں 8، 9، 10 تاریخ کا یہ لاڈلا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر حالات بدل جائیں، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں سکون خوشی آئے، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے، پورے محلے میں عمل کے پڑھتے ہی شور مچ جائے کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، وظیفے تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ والوں کی بتائی ہوئی خفیہ تدبیر کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنے سینے کا حسین راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دل مانے تو پڑھ لینا۔ اگر ایک بار آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، اگر زندگی میں ایک بار 8، 9، 10 ذی الحجہ کا یہ عمل پڑھ لیا، رب کعبہ کی قسم ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ ارجنٹ بیسس پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، نہ آپ نے ایسا عمل سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے رزق دولت کے لیے بے شمار وظیفے پڑھے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھو، کوئی کہتا ہے وہ پڑھو، کوئی کہتا ہے اس طرح پڑھو، کوئی کہتا ہے اس طرح پڑھو۔ دیکھیں، اللہ والوں کی خاص ترتیب آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دل مانے تو پڑھنا، دل آپ کا مانے تو پڑھنا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حالات آپ کے بدلیں گے، زندگی آپ کی بدلے گی، سکون خوشیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ اپنے سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ دیکھیں، یہ 72 گھنٹے ہیں، 3 دن ہیں۔ ان 3 دن میں 15 نمازیں ہوں گی، یعنی کہ بدھ کو بھی 5 نمازیں، جمعرات کو بھی 5 نمازیں، اور جمعے والے دن بھی 5 نمازیں۔ تو کوشش کرنا ان دنوں میں کسی وقت کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ یعنی کہ دیکھیں، ان 72 گھنٹوں میں اگر آپ ایک بار بھی کسی وقت کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ لیتے نا تو کافی ہے، نہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اور میں تو یہی کہوں گا، اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو ذی الحجہ کے ان 5 نمازوں میں، یعنی کہ پہلے دن بھی 5 نمازوں میں پڑھیں، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، اگر پڑھ سکتے، نہیں تو پھر آپ لوگ چلتے پھرتے 1، 2 بار، 3 بار بھی پڑھ لینا کافی ہے، کیونکہ حالات کو بدلنے والا اس سے بہتر وظیفہ شاید تمہیں اپنی لائف پہ نہ ملے۔ اب دیکھیں، ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، پورا عمل سمجھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، ان چیزوں کو آپ نے، ان شرائط کو، ان اعمال کو، ان ترتیب کو سمجھنا ہے، تب جا کر آپ کا یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے طریقے سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا۔
اگر واقعی اپنی زندگی سے آپ لوگ اپنے آپ سے مخلص ہیں، اپنی زندگی سے واقعی مخلص ہیں، اپنے اوپر سے عمل، بندش، جادو، بد نظری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے جسم سے بڑی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بلاؤں کو، بے برکتی کو، جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ پر سے ظلم کو، نفرتوں کو، اگر آپ لوگ دشمن کی دشمنی کو اپنے اوپر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل ظالم کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس نے بھی 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کے دن یہ تسبیح بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لی، پورا سال دولت، روپیہ، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح اوپر برسے گا۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا 8، 9، 10 ذی الحجہ کے دن کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اب آپ نے ایک بار عمل شروع کرنے سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو یاد ہو۔ دیکھیں اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کیا کہتے ہیں، جناب ہمیں درود شریف پڑھنے نہیں آتا۔ دیکھیں بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو کیا آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتی؟ آتی ہے نا، نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ جو نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ تو جب نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے تو یہاں بھی پڑھیں۔ اور دیکھیں اگر پھر بھی کسی کو نہیں آتا تو پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں ایک بار پڑھیں۔ درود شریف پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا وظیفہ دیکھیں، درود شریف یاد ہے پڑھیں، نہیں تو چھوڑ دیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر نہیں آتا بھائی تو کیا کرے گا بندہ؟ دیکھیں بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، درود شریف نہیں آتا تو پھر کیا کرتے ہیں بیچارے، عمل ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یار ہمیں تو نہیں آتا، ہم کیا کریں۔ پھر وہ ایسے خاص موقعوں سے ہاتھ ان کا جو ہے وہ ان کا یہ دن یہ غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں آتا تو صرف آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس عمل کو پڑھنے والا بھی فائدہ حاصل کرے، اور کسی دکھیارے بہن بھائی کو اگر بتائے گا تو وہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن اس بندے کی بتانے والے کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، میں نے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچایا ہے، اپنے سینے کا راز آپ تک پہنچایا ہے، اپنے دل کے کلیجے کا ٹکڑا آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو امانت سمجھ کر آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ جو بھی آپ کے رشتہ دار میں ہو، غریب ہو، بیمار ہو، فقیر ہو، اسے بتا دیں، کیونکہ رب کعبہ کی قسم ایک بار کوئی عمل پڑ گیا نا، ان لاڈلے دنوں میں ایسا رب کا لاڈلا بنے گا، لاڈلے مہینے میں، لاڈلے دنوں کا، اللہ کے ولی کا، سب سے پیارے ولی کا بتایا ہوا لاڈلا وظیفہ پڑھ کر ایسے لاڈلے بنو گے کہ مجال ہے لاڈلے پر ایسے کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، مجال ہے ایسے لاڈلے پر کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، غربت آئے، قرضدار دروازے تک آئے، مجال ہے اس پر ظلم ہو، زیادتی ہو، شوہر ظالم، ساس ظالم، بیوی ظالم، شوہر ظالم، ماں ظالم، باپ ظالم، بھائی ظالم، کوئی بھی آپ پر ظلم کرتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم، نفرت کرنے والے عمل کے پڑھتے ہی آپ سے محبت کریں گے، دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، پوری دنیا آپ کے قدموں میں نہ گر جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ دیکھیں غوث پاک کے اس عمل کو پڑھ کے دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے، اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے اس موقع کو گنوا دیا، اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے غفلت میں، لاپرواہی میں ذی الحجہ کی 8، 9 تاریخ کو گوا دیا، رب کعبہ کی قسم پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا، یا تو پورے سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ،
لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ یا خدا کا واسطہ یہ عمل پڑھ لو، نصیب بدل جائیں گے۔ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اب دیکھیں، توجہ سے، دھیان سے، غور سے عمل سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے 8، 9، 10 ذی الحجہ کے دن کے اس عمل کا پہلا وظیفہ دیکھیں۔ یوں تو اس عمل کے تمام وظائف مجرب اور آزمودہ ہیں، ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ درود شریف بھی پڑھ لیا، اگر یاد ہو نہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو سامنے وظیفہ دکھ رہا ہے یا اللہ یا محمد کا۔ دیکھیں، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والے کیسے ان اعمال کو پڑھ کے رب کو راضی کیا کرتے تھے، اللہ والے کیسے ان اعمال کو پڑھ کے اپنے آپ پہ اپنی زندگی میں خزانے حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی کامیابی کا سچا راز دیکھیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد، اللہ پاک کے بہت سے نام، اس کے علاوہ قرآنی صورتیں، آیاتیں اور بہت سارے وظیفے آپ نے زندگی میں پڑھے ہوں گے، کچھ دعائیں قرآنی، بہت سی چیزیں پڑھی ہوں گی، لیکن آج 8، 9، 10 ذی الحجہ کا یہ دولت کا سلطان عمل اگر آپ نے چھوڑ دیا، یہ دولت کے خزانوں کو لوٹنے والا سچا عمل اگر آپ نے چھوڑ دیا، غفلت میں، لاپرواہی میں کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، شام کو پڑھوں گا، یہ دن دیکھیں یوں بھاگتے ہیں، یہ دن یوں بھاگتے ہیں۔ اگر یہ دن گزر گئے نا، یقین کرو صرف پچھتاوا ہوگا، صرف رونا ہوگا، صرف بربادی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں سکون آئے، خوشیاں آئے، دولت آئے، پیسہ آئے، تو اس عمل کو پڑھ لو۔ اگر واقعی اپنی زندگی کے ساتھ مخلص ہو، اگر واقعی اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو، باقی زندگی آپ کی ہے بھائی، مرضی آپ کی ہے۔ اگر پڑھنا ہے پڑھو، اگر ایسے ہی رلنا چاہتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو تو مرضی آپ کی۔ اب عمل سمجھ لے، دیکھیں 3، 4 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں۔ عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، عمل اتنا آسان ہے کہ بوڑھا بھی پڑھ لے، بزرگ بھی پڑھ لے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلا معجزاتی وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ کہیں گے یار آپ تو ہمیں کوئی الگ چیز بتانے آئے تھے، آپ نے تو کہا کہ کوئی ایسی چیز کو ایسے راز بتاؤں گا جو آج کے عمل کے خفیہ راز ہے۔ تو جی بھائیوں جی، ایسی ہی چیزیں آپ کو دوں گا۔ غوث پاک کا بتایا ہوا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے جو آپ کو ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ یہ خود کہیں گے نیچے کامنٹس میں آ کر کہ ایسا عمل ہم نے نہیں سنا، یہ کیسا عمل ہے یہ؟ اور جب پڑھنے کے بعد کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، دولت کی بارش دیکھیں گے، پڑھتے ہی بیماریاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پڑھتے ہی۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، نہیں تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں، پھر مجھے آ کے شکوے شکایت کریں گے جناب وظیفہ یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا۔ پہلا وظیفہ دولت کا ایٹم بم، اس وظیفے کو آپ نے بے شمار بار دیکھیں، پہلا وظیفہ بتاؤں گا، پھر دوسرا، تیسرا، اس ترتیب سے پورا عمل سمجھا دوں گا، آپ کے ذہن میں بٹھا دوں گا، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو فائدہ دے گا، ادروائز ویڈیو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے کہ جناب ہمیں سمجھ میں آ گیا، آخر میں بس 2-1 منٹ کی ویڈیو دیکھ لی، بھاگ جائیں گے، تو پھر عمل سمجھ نہ آئے گا۔ یہ ویڈیو اگر نکل گئی تو پھر ایسی ویڈیو تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گی۔ وظیفے تو دیکھیں، بہت سے لوگ بتا رہے ہیں
کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھ لو، 2 بار یہ پڑھ لو، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج آپ کو سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اللہ والوں کی خفیہ وہ چابی بتاؤں گا جسے پڑھنے والے فوری طور پر مالا مال ہوتے ہیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد، اس کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یا اللہ یا محمد۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سچے دل سے، پورے یقین سے آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد المدد، یہ پورا وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ یہی آج کے عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس پورے عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، کوئی بھی مقصد ہو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اگر کرایوں کے مکان پر رہ کے اگر پوری زندگی گزار دی ہے، انشاءاللہ ذاتی مکان بھی ملے گا، لیکن پڑھیں گے بتائی ہوئی ترتیب سے، اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد المدد، پھر دوسری بار پڑھیں، اپنے انداز میں پڑھیں، یا اللہ یا محمد المدد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سکون سے، اطمینان سے 11 بار 11 ٹائم پہلا وظیفہ عمل میں 8، 9، 10 ذی الحجہ کے یوم عرفات، یعنی یوم عرفہ کے دن کے اس خاص عمل کا پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلی دولت کی چابی پڑھتے ہی، اور دیکھیں اس پورے عمل کو، جس میں 3، 4 جو بھی آپ کو وظائف بتاؤں گا، چھوٹے چھوٹے وظیفے شامل ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح دیکھیں نماز پڑھتے نا، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر، یا جو بھی آپ نظام کرا تمام رکعتیں پڑھ لیتے ہیں نا، بیچ میں کوئی وقفہ لیتے ہیں، بیچ میں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے نا۔ تو اس طرح عمل کے بیچ میں باتیں کریں گے یا عمل کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو پھر عمل ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں فارغ وقت میں، چاہے 8 میں، چاہے 9 میں، چاہے 10 میں، بالکل جب فارغ ہوں تو بیٹھ جائیں کہ بھائی میں یہ اب جو ہے نا 1-1.5 گھنٹہ جو بھی ہے، یا نہیں 1-1.5 منٹ 2 منٹ جو بھی ہے، میں یہ عمل پڑھوں گا۔ اس دوران اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کہ میرے حالات بھی بدل جائیں گے، میری بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ پاک کے حکم سے فوراً دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہر بیماری، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اب جو عمل میں وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ صرف سمپل استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی خفیہ راز نہیں، یعنی کہ اس میں کوئی خفیہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ کا کہ آج کے دن کے، یعنی کہ 8، 9، 10 تاریخ کے دن کے اگر اس عمل میں استغفر اللہ کو آپ شامل کرتے ہیں نا، پورا سال آپ پر دولت برسے گی۔ دیکھیں میں آپ کو کوئی بنے بنائے وظیفے دینے نہیں آیا کہ 2 بار یہ پڑھ لو یا اپنی طرح۔ اللہ والو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دکھیارے نے، جس پریشان نے، جس غم زدہ شخص نے اگر استغفر اللہ کو 8، 9، 10 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کے اس اللہ کے لاڈلے دنوں میں ایک خاص تعداد میں، اللہ والوں کی خاص خفیہ تعداد میں اگر پڑھ لیا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی کہ سالہ سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور ایسا اس کا رزق کھلے گا، ایسے اس کی روزی کھلے گی کہ وہ بندہ اللہ کا ایسا لاڈلا بنے گا کہ اگر پوری دنیا بھی اگر اس سے رزق چھیننا چاہے نا، پوری دنیا بھی اگر اس پر بد نظری مارے، عمل کرے، بندش کرے اس کی روزی پر، اس کے رزق پر، کوئی دنیا کی طاقت اس کی روزی کو، اس کے پیسے کو چھین نہیں سکتی۔ یہی اس عمل کا سب سے بڑا کمال ہے، یہی اس عمل کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس میں آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ایک خاص تعداد میں اس عمل میں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اس عمل میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر استغفر اللہ بڑے سکون سے، اطمینان سے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی۔ اور پیارے دوستوں دیکھیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے،
جو بھی میرا دکھیارا پریشان بہن بھائی ہے، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، کسی مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، آج ذی الحجہ کی 8-9 تاریخ کا یہ عمل اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، جو پھر بھی خصوصی اجازت چاہتا ہے وہ اپنا نام کومنٹس پہ نیچے لکھ دے، اس کے نام کے ساتھ الگ سے اسے اجازت دے دی جائے گی، اور اس کا نام دعاؤں میں بھی ساتھ ہی ساتھ شامل کروا لیا، کیونکہ یوم عرفہ کی 3 دنوں کی خصوصی اجتماعی دعا ہم کروا رہے ہیں، جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمان شریک ہوں گے۔ تو آپ نے اپنا نام لازمی لکھوانا ہے تاکہ آپ کو ان دعاؤں میں شامل کروایا جائے، تاکہ آپ کے بھی بیڑے پار ہو جائیں، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ پاک کے حکم سے فوراً دور ہو جائیں، رزق کی تنگی نہ رہے، بیماریاں نہ رہیں، پریشانیاں نہ رہیں، رب راضی ہو جائے۔ دیکھیں، رب راضی تے پورا جگ راضی، پوری دنیا راضی ہے، اور اس عمل کے پڑھنے والے تو ویسے بھی رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ لاڈلے مہینے میں، لاڈلے دنوں کا، رب کے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا سب سے لاڈلا وظیفہ پڑھ کے ایسے لاڈلے بنو گے کہ ساری دنیا بھی انشاءاللہ اگر تمہیں برباد کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے، کیونکہ جو رب کا دوست ہوتا ہے، رب کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ پھر کبھی مایوس، پریشان، کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا۔ اب تیسرا وظیفہ جلدی جلدی سمجھاؤں گا، تمام چیزیں جلدی جلدی سمجھاؤں گا، اب آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ استغفر اللہ کو 100 بار پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا وہ خزانہ ہے، یہ غوث پاک کے اس بتائے ہوئے خصوصی عمل کا تیسرا اور آزمودہ وظیفہ۔ دیکھیں، آپ نے یا غنیوں یا رزاقوں کو تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے آج کے اس عمل میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس میں ایک اضافی الفاظ شامل کرنا ہے جو اس وظیفے کی طاقت میں 4 چاند لگائیں گے۔ یہی آج غوث پاک کی عمل کی کامیابی کا راز ہے، جس پر آپ نے عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں، اسی لیے تو اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے کہ جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، روڈ پر بیٹھا ہوا بھکاری بھی اس عمل کے پڑھتے ہی مالا مال ہوتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں، یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی بار دوبارہ سمجھا دوں آپ کو، دیکھیں، یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، تیسری بار پڑھیں یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، جیسے آپ کو بہتر لگے، سکون سے، اطمینان سے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک بات میں نے اور بتائی کہ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی سے پونی منٹ کے اندر اندر پورا عمل پڑھ لیں گے۔ اور یہ آدھی پونی منٹ کا عمل 1-1.5 منٹ سمجھ لیں یار، 2 منٹ سمجھ لیں، ویسے پورا دن فون پر دنیا داری میں فضول کاموں میں لگے ہوتے ہو، جب آپ کے اپنے فائدے کی کوئی چیز بتائی جاتی ہے، وہ بھی فائدہ کیسا کہ پوری دنیا مٹھی میں ہو، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہو، رزق، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برسے، تو اس سے بڑھ کر ساتھیوں اور کیا چاہتے ہو؟ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری دور ہو جائے، گھر سے بلائیں ٹل جائیں، گھر سے غریبی ختم ہو جائے، گھر سے تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو دوستوں؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 ٹائم۔ جب یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے، یاد رکھیے گا، جس کے بغیر عمل ادھورا ہے۔ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، ایک ایک چیز سمجھنی ہے۔ ایک وظیفہ بھی اگر آپ نے مس کر دیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ہمیں شکوے شکایت کریں گے۔ دیکھیں، عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا،
آخری وظیفہ رہتا ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات میں پوری دنیا کے وظائف کو اگر ایک طرف رکھ دیں اور آج کے عمل کا 8، 9، 10 ذی الحجہ کے اس عمل کا لاڈلا وظیفہ ایک طرف رکھ دیں تو یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری۔ اور دیکھیں، ان وظائف کو مشکل سمجھ کر یا کوئی ہارڈ وظیفے سمجھ کر چھوڑ نہ جائیے گا، کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سب چیزیں ہیں۔ اس عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں مشکلات ہو۔ تمام کے تمام وظائف ایسے ہیں کہ اگر چاہے تو کوئی بچہ بھی پڑھ لے، بزرگ بھی پڑھ لے، شوہر بھی پڑھ لے، سب گھر میں تمام لوگ پڑھ لیں، یا گھر میں سے کوئی ایک بندہ بھی پڑھ لے تو تمام کے تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ صرف ایک بار سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں تو دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر تیسری اور آخری مرتبہ آپ نے عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ پر سے عمل، بندش، جادو، بد نظری کے خاتمے ہو جائیں گے، اور اس عمل کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو خصوصی اجازت لینا چاہتا ہے وہ نیچے کامنٹس میں نام لکھے۔ اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں۔ دوستوں بھائیوں بزرگوں بہنوں، آپ نے آخر میں 3 بار سورہ کوثر کے بعد خوب ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ جتنا ہو سکے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔